آج کس طرح تیزی کے ساتھ مسلمان مادیت کی طرف دوڑ رہا ہے. جتنا زیادہ یہ مال کے پیچھے دوڑتا ہے، مال اتنا ہی زیادہ اسے اپنی طرف کھینچتا ہے. مال کی ہوس سے بڑے بڑے نقصانات ہیں، اور بندے کی یہ ہوس کبھی بھی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کی موت نہیں آ جاتی. یہ میں نے نہیں کہا، کسی عالم کی رائے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں کہا، فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ ابن آدم کو اگر سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں، وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے بیچ کی بستی کو، 2 پہاڑیوں کے درمیان کے درے کو، اگر 2 سونے کی وادی کسی انسان کو دے دی جائے تو وہ تیسری وادی کی جستجو میں لگ جائے گا. جن کے پاس چلنے کے لیے سائیکل نہیں تھی تو وہ یہ سوچتے تھے کہ ایک سائیکل ہو جائے تو پھر میری چاہت کا معاملہ ختم ہو جائے گا. سائیکل سے موٹر سائیکل ہو گئی، اب وہ چاہتا ہے کہ 4 ویلر پر چلے، 4 پہیے والی گاڑیاں چلائے. جب وہ بھی مل جاتی ہے تو پھر زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے اس کے ماڈل چینج کرنا چاہتا ہے. پہلے تو اس کی خواہشات کا یہ عالم تھا کہ وہ نکڑ پر ایک چھوٹی سی دکان کا منتظر تھا. جب اسے دکان کا کوئی سلسلہ جاری ہو گیا تو اب وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دکان اس کی ذاتی ہو جائے. جب وہ دکان اس کی ذاتی ہو گئی، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ 1 سے 2 دکان ہو. جب 2 دکانیں ہو گئی تو اب یہ چاہتا ہے کہ اور کئی دکانیں ہوں. 1 بیگھہ زمین لینا چاہتا تھا، کئی بیگھہ زمینوں کا مالک ہو گیا. اب سماج اور معاشرے کا سب سے بڑا زمیندار بننا چاہتا ہے. خواہشات یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی جب تک دم میں دم ہے، سانس چل رہی ہے. ہوس کبھی ختم نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی نہیں بھر سکتا. بندہ صرف منصوبے بنا رہا تھا، تھوڑی سی زندگی کی سہولت مل جائے تو میں اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گا. جتنا زیادہ دنیا میں غرق ہوا اتنا ہی زیادہ غرق ہوتا چلا گیا.